جگہ جگہ ہمارا استقبال کیا ہے. جس جوش اور محبت کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے، میں زندگی بھر آپ کا محبت نہیں بھول سکتا ہوں. یہ شہید محمد قاسم کا خرمنگ ہے، جس نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو 18 اکتوبر پہ کارساز کے موقع پہ تحفظ دلواتے ہوئے شہادت قبول کی تھی. ہم شہید محمد قاسم خرمنگ کا جیالہ کا سلام پیش کرتے ہیں. اس ملک کی جمہوری جد و جہد میں خرمنگ کے نوجوانوں کے خون شامل ہے. اگر آج پاکستان اٹامی قوت ہے تو وہ اعلان شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انہی پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کر بھارت کو للکارتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ اب 5 راؤنڈ والی رائفل نہیں چلے گی، اب بٹن چلے گا، بٹن چلے گا، بٹن چلے گا. اگر آج ہم بھارت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے سکتا ہے تو یہ شہید سے ہے. ساتھیوں، وہ خواب، وہ وعدہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے میرے خرمنگ کے عوام کے لیے دیکھا تھا، وہ خواب، وہ وعدہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہاں کے نوجوانوں کے لیے دیکھا تھا، وہ خواب اب ہم نے مل کے پورا کرنا ہے. یہ آج کا میرے جیالوں کا جد و جہد نہیں ہے. ہم مسلسل یہاں کے عوام کے جمہوری حقوق کے لیے، آئینی حقوق کے لیے، انسانی حقوق کے لیے جد و جہد کرتے آ رہے ہیں. یہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے یہاں خاتمہ کیا، جس نے راجو کا راج کا خاتمہ کیا، جس نے یہاں کے عوام کو الیکشن لڑنے کا اور ووٹ ڈالنے کا موقع دیا. جب پورا پاکستان آپ کا نام تک نہیں لیتے، یہاں کے پہاڑوں، یہاں کے عوام کو ناردرن ایریاز سے پکارتے تھے، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے گلگت بلتستان کو اپنا شناخت دلوایا. اور جب سے میں سیاست میں آیا ہوں تو میں آپ کے درمیان میں، یہ گلگت بلتستان میں تو میرا تیسری دورہ ہے. اور ہم کس کے لیے جد و جہد کر رہے تھے؟ ہم کون سے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے تھے؟ آپ کے جمہوری حقوق کے لیے، آپ کے آئینی حقوق کے لیے. میں نے یہ منشور پاکستان کے ہر کانسٹیٹیوئنسی میں، سندھ سے لے کے پنجاب تک، پنجاب سے لے کے ملاکنڈ تک، یہ وعدہ جو میرا گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہے، میں نے وہاں ہر جگہ یہ وعدہ کیا ہے. اور اب ہم نے مل کے یہ وعدہ پورا کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا جو وعدہ ہے، یہ خرمنگ کے عوام کا مطالبہ ہے، یہ گلگت بلتستان کے ہر علاقہ کا مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنا جمہوری حقوق دو، ہمیں اپنا آئینی حقوق دو، ہمیں اپنا انسانی حقوق دو. تو یہ حقوق جیسے ماضی پاکستان پیپلز پارٹی نے دلوائے ہیں، آگے جا کے بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی دلوائیں گے. ہم نے اگر پورے ملک کو 18ویں ترمیم کی صورت میں، 1973 کے آئین کی صورت میں حقوق دلوائے ہیں،
تو پھر ہم گلگت بلتستان کو بھی ان کو اپنے حقوق دلوا سکتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے. یہ ضروری ہے یہاں کے عوام کی ترقی کے لیے, یہاں کے عوام کے مستقبل کے لیے. جب تک آپ اپنے فیصلے نہیں لیں گے, جب تک آپ کا آواز پھر آپ پوچھتے ہی رہیں گے جو بے روزگار کیوں ہے, کہ ہر مانگ میں وہ تبدیلی, وہ صحت کے ادارے کیوں نہیں ہیں, وہ تعلیمی ادارے کیوں نہیں ہیں, وہ معاشی اپرچونٹیز کیوں نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ اسلام آباد آپ کے لیے فیصلہ تو لیتے ہیں, خود فیصلہ لیتے ہیں, لیکن آپ کی بات تک سننے کو تیار نہیں ہے. یہ جو جدوجہد ہے, یہ صرف ایک الیکشن نہیں ہے, یہ آپ کے مستقبل کی بات ہے. ہم نے نہ صرف آپ کو آپ کے حقوق دلوانا ہے, ہم نے آپ کو پی ٹی آئی کی تباہی سے, تبدیلی نہیں تباہی سے بچانا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ باقی ملک میں, پورے ملک میں آٹا کا بحران ہے. آٹا مہنگائی کا, آٹا اور گندم کی جو مہنگائی ہے, آج تک یہاں کے عوام کو جو تحفظ ملا ہے اس مہنگائی سے, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہے, وہ قائد عوام کی وجہ سے ہے, جس نے آپ کو یہ سب سے بھی دلایا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں کے نوجوانوں اور پورے کو روزگار دلوایا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف حکومت سے کے تھرو روزگار دلوایا تھا, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایسے ادارے قائم کیے تھے جس سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع مل سکے. جیسے ہمارا کراچی میں سٹیل مل ہے, جو آج کل عمران بند کرنا چاہتا ہے, 10,000 مزدوروں کو بے روزگار کرانا چاہتا ہے. وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ ہے اور تھا, جو روزگار دے رہا تھا. ہمارا ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس میں کتنے گنا سکتا ہوں آپ کے لیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پورے انڈسٹریز قائم کیے تھے تاکہ اس ملک کی معیشت کو بھی فائدہ ہو, اس ملک کی معاشی ترقی ہو, مگر سب سے بڑھ کر اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملے. اور یہی نظریہ, یہی منشور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آگے لے, اسی منشور پہ عمل کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کے عوام یاد کرتے ہیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے تنظیر آئے گی, روزگار آئے گی. اور شہید بی بی نہ صرف ہمارے نوجوانوں کو, نہ صرف ہمارے مزدوروں کو, مگر ہمارے عورتوں کو بھی روزگار دلواتی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جانتی تھی کہ جہاں ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے موقع پیدا کرنا ہے, روزگار دلوانا ہے, اگر عورت ساتھ ساتھ ان کو معیشت میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکیں گے تو پورا ملک کی معیشت نہیں اٹھ سکے گا. تو یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ کو ہر گاؤں میں, ہر گھوٹ میں ایک لیڈی ہیلتھ ورکر ضرور ملے گی. یہ لیڈی ہیلتھ ورکر کا منصوبہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دیا ہوا منصوبہ ہے, جس سے ہم نہ صرف روزگار دلوا رہے ہیں, مگر آپ کا اور آپ کے بچوں کا صحت بھی ان کا خیال رکھ رہی ہے. ہمیں چاہیے عوامی حل ہمارے معاشی بحران کے لیے, ہمارا مہنگائی کے لیے, ہمارے بھرگت اور بے روزگاری کے لیے. عوامی حل تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے. کیا آپ کے پچھلے حکومت میں 2008 سے لے کے 2013 تک معاشی بحران نہیں تھا؟ پوری دنیا میں فائنینشل ریسیشن تھا, اس ملک میں 2 سیلاب آئے, ہر دوسرا دن دہشت گردی کے واقعے تھے, جس کی وجہ سے مہنگائی بھی تھا, غربت بھی تھا, بے روزگاری بھی تھی.
لیکن آپ کا عوامی حکومت نے عوام کو اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں لاوارث نہیں چھوڑا تھا۔ ہم نے اسی معاشی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے، مہنگائی کا طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبہ شروع کیا تھا، تاکہ جب معاشی حالات برے ہو، مشکل ہو، تو ہم اس ملک کے سب سے غریب تر عوام کو کوئی مدد دے سکے۔ ہم نے مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تنخواہ میں اضافہ کیا۔ ہم نے حکومت کے ملازم کی تنخواہ میں 100% اضافہ کیا۔ ہم نے پینشن میں 150% اضافہ کیا، تاکہ جب وہ بزرگ مہنگائی کا، غربت کا مقابلہ کر رہے ہو تو حکومت اس کے ساتھ کھڑے ہے۔ ہم نے یہی وجہ تھا، اس وقت آپ کو یاد ہے دہشت گردی کس موڑ پہ تھا؟ ہمارا بہادر فوج دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اور ہم ان کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ وہ شہادت قبول کر رہے ہیں اور ان کا گھر نہ چل سکے۔ ہم نے ہر آفیسر کا، ہمارا فوج کا صفائی کا تنخواہ میں بھی اضافہ کیا، 175% اضافہ کیا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے۔ آج بھی معاشی بحران ہے، مشکل سے مشکل معاشی بحران ہے، مگر ملک میں ایک عوامی حکومت ہے، سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ اور جب وفاقی حکومت نے پینشن اور تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا، جب پنجاب نے پینشن اور تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا، جب پختونخوا نے پینشن اور تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا، ہم نے کہا کہ کرونا بھلے ہو، معاشی بحران بھلے ہو، لیکن ہم اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے، اور سندھ حکومت نے پینشنز میں اور تنخواہ میں اضافہ کیا۔ ساتھیوں، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ یہ پی ٹی آئی ایک جھوٹا جماعت ہے، ان کا ہر بات جھوٹا نکلا ہے، دھوکہ نکلا ہے، یو ٹرن نکلا ہے۔ اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے خرگن کے عوام، میرے گلگت بلتستان کے عوام کے مستقبل تباہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وفاقی حکومت میں ہیں، اور یہ جو ناردرن ایریاز ہے وہاں تو وفاق کے ساتھ دیتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام غیرت مند عوام ہے، گلگت بلتستان کے عوام وفادار عوام ہے، گلگت بلتستان کے عوام مجھے میرے ساتھ دیں گے، تیر کے ساتھ دیں گے، جیسے انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا، جیسے انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا۔ آپ ویسے سوچ لیں کہ یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے حکومت ہے وہ تو چند مہینوں کے مہمان ہیں۔ آپ نے نکل کے اس الیکشن کو سیریسلی لینا ہے۔ یہ صرف اقتدار کی لڑائی نہیں ہے، یہ صرف حکومت بنانے کی لڑائی نہیں ہے، یہ آپ کی مستقبل کا سوال ہے، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمیشہ گلگت بلتستان کے عوام نے صحیح فیصلے لیے ہیں، آج بھی وہ صحیح فیصلے لیں گے، اپنے مستقبل کا تحفظ کریں گے، اور مجھے موقع دیں گے، جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو موقع ملا آپ کا خدمت کرنے کے لیے، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو موقع ملا آپ کا خدمت کرنے کے لیے، جیسے صدر زرداری کو موقع ملا آپ کا خدمت کرنے کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ خارمنگ کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام ضرور مجھے موقع دیں گے کہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں، میں آپ کا آواز بن سکوں، میں اسلام آباد سے لے کے پوری دنیا تک یہاں کے پہاڑوں کے، خارمنگ کے پہاڑوں کے آواز پہنچا سکوں۔ ہم وہ واحد جماعت ہے جو آپ کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کھڑے کیے ہیں، دل کے علاج کے لیے، کڈنی اور لیور کے علاج کے لیے، چاہے آپ کو کراچی میں ضرورت پڑے، سکھر میں ضرورت پڑے، یہاں تک کہ خیرپور میں ضرورت پڑے، مفت ملے گا۔
تو میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کے مفت صحت کے ادارے میں یہاں گلگت بلتستان میں بھی کھڑا کر دو. میں جانتا ہوں کہ اگر ہم نے آپ کا روزگار کا مسئلہ حل کرنا ہے تو نہ صرف ہم نے ادارے کھڑے کرنے ہیں، یہاں کا معیشت میں فوکس کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے کھڑے کرنے ہیں. اور ایسے تعلیمی ادارے جو صرف دور جگہ میں نہیں ہو، اسکردو میں یا گلگت میں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یا یونیورسٹی یا کیمپس ہو، تاکہ غریب کا بچہ، مزدور کا بچہ بھی تعلیم حاصل کر سکے. ان کو اسکردو نہ جانا پڑے، گلگت نہ جانا پڑے، کراچی نہ جانا پڑے، ان کے اپنے دروازے پہ تعلیم حاصل ہو. آپ نے مزدور کارڈ کا ذکر کیا. سندھ میں ہم نے جو لیبر پالیسی بنایا ہے، مزدوروں کے لیے پالیسی جو بنایا ہے، وہ تاریخی پالیسی ہے. اور ہم وہ واحد صوبہ ہے جس نے ٹرائی پارٹائٹ پالیسی بنایا ہے اپنے مزدوروں کے لیے. اور جو پروٹیکشن ہم پروٹیکشن مزدور کو دیتے ہیں، ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے تاکہ ذرائع مزدور ہو یا سیلف امپلائڈ ہو، ان کو بھی وہی فائدہ ملے. اور اس کے لیے ہم نے ایک بے نظیر مزدور کارڈ شروع کیا ہے. اور اگر ہمیں یہاں گلگت بلتستان میں موقع ملے تو میں وہی بے نظیر مزدور کارڈ یہاں کے مزدوروں کے لیے شروع کروں گا. آپ نے کہا، ہم کہتے ہیں اسپیشلی ایبلڈ پرسنز کے جو ہمارے منصوبے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ توجہ دیا ہے. اور ہم جو کوٹا رکھتے ہیں سندھ میں اسپیشلی ایبلڈ پرسنز کے لیے، وہ 5% ہے. ہم نے سنا ہے کہ یہاں گلگت بلتستان میں صرف 2% ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2% سے لے کے 5% تک ہم اس میں اضافہ کریں. اور ساتھ ساتھ یہ انشور کرے کہ یہ جو ہمارا کوٹا ہوتا ہے، حکومت کے ادارے ہو یا پرائیویٹ ادارے ہو، یہ کوٹا پہ امپلیمنٹ بھی کریں. ساتھیوں، آج کل پورے ملک میں ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے چلا رہے ہیں، جو اس ملک میں اصل جمہوریت کی بحالی کی تحریک ہے. اور میں جانتا ہوں جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے، گلگت بلتستان کے عوام نے موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی MRD میں ہمارے ساتھ دیا تھا. جیسے آپ نے ARD میں مشرف کے آمرت کے خلاف ہمارے ساتھ دیا تھا، ویسے ہی اسی جذبہ کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ، اسی بہادری کے ساتھ آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں اپنا حصہ دلوائیں گے. ہم پورے پاکستان میں بھی جمہوریت بحال کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہاں گلگت بلتستان میں میرے گلگت بلتستان کے عوام کو ووٹ کا حق، آواز کا حق، انصاف کا حق دلوا کے رہیں گے. آپ نے 15 نومبر کو سب کچھ بھول کے صرف اور صرف تیر کو دیکھنا ہے. انشاءاللہ چاہے وہ کرمانگ ہو یا آپ کے دوست جو دوسرے علاقے میں ہوں گے، ان کو آپ نے سمجھانا ہے کہ یہ ہمارا مستقبل کی سوال ہے، یہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے. آپ نے بھٹو کی جماعت کے ساتھ دینا ہے، آپ نے بے نظیر کی جماعت کے ساتھ دینا ہے، آپ نے شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دینا ہے، ان یزیدوں کی جماعت کے ساتھ نہیں، جنہوں نے ہمارے پورے ملک کے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کیا. اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں، اگر خرمنگ کے عوام میرے ساتھ ہے، تو میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. بھٹو